رمضان میں بول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ بول نیٹ ورک کے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول. میں کرن ناز آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھی ایک ہوسٹ فہیم خان بھی موجود ہیں. آج فہیم ہم دوسرا روزہ سحر کرنے جا رہے ہیں. سحر کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرا روزہ. اور پہلا روزہ جو ہے وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے, بہترین طریقے سے, بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ, ہاں, لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ الحمدللہ ہو گیا. اور اللہ کرے انشاءاللہ باقی روزے بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے گزرتے رہیں. دوسرے روزے کی جو ہے وہ ہم سحر کرنے جا رہے ہیں. تو کرن بتائیے گا کہ اس وقت اس سچویشن میں, دیکھیں میں لوگوں سے بھی بڑا شرمندہ ہوں, لیکن اس وقت پوزیشن ایسی ہے, سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں اس کرونا وائرس کی جو وبا ہے اسے ہم بھلا نہیں پا رہے, ذہنوں پر ہے. کیونکہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آفس آنے کے لیے, واپس گھر جاتے ہیں, تو اس سناٹے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. بالکل. اور جیسے کل بھی میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ ساری سچویشن کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, دل بڑا کڑتا ہے. مساجد جس طرح سے سجی ہوئی ہوتی تھی, یہاں پر رونقیں ہوتی تھیں, لوگوں کا رش ہوتا تھا سارا سال. بڑا یہ بھی بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ سارا سال جہاں مساجد میں لوگ نہیں جاتے تھے, رمضان المبارک میں خاص اہتمام ہوتا تھا.
لیکن اس بار سچویشن ایسی ہے, ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ کم سے کم لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو. اس کے لیے دل بڑا دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, کرب کسی صورتحال ہوتی ہے, لیکن کیا کیجئے, اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ایک وبا ہے اور اسی کے لیے ہی ہمیں احتیاط کا کہا گیا ہے. اسی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جب ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وبائی مرض سے بچا لے, محفوظ کر لے, ساری دنیا کے لوگوں کو, اشرف المخلوقات کو اس وبا سے محفوظ کر لے پاک پروردگار, تو اس وقت پھر ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی یاد کیا کریں, ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ہم تو ابھی کچھ ممالک میں, جیسے ہمارے پاس 26 فروری سے یہ معاملات شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم نارمل لاک ڈاؤن میں گئے, کبھی سخت لاک ڈاؤن میں, کبھی نرم لاک ڈاؤن میں, سچویشن چلتی رہی. دنیا میں پھر چین میں کہیں دسمبر سے معاملات شروع ہوئے اور چین میں تو اب ختم بھی ہو گئے ہیں جی ماشاءاللہ. کافی حد تک کور کر لیا ہے چین نے, اور اب ہم بھی انشاءاللہ انہوں نے وہ بہت جلد لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا ہے, لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور کیسز میں بھی جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. دیگر کنٹریز جہاں پر لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے, تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, ہم دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ, تو اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ وہ کشمیر کے مسلمان, وہ فلسطین کے مسلمان جو سالوں سے 70 سالوں سے اسی طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں, اور کشمیر کے لوگوں پر تو عالم یہ ہے کہ اگست سے اب تک تقریباً 1 سال سے لاک ڈاؤن میں تقریباً 1 سال ہم نے تو چند دن گزارے ہیں اور ہم پریشان ہو گئے, پینک اٹیکس آنے لگے. ایگزیکٹلی, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سیلف لاک ڈاؤن میں ہیں نا, ہم اپنی مرضی سے ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں, ساری فیسلٹیز, کھانا ہے, پینا ہے, چیزیں ہیں, ٹیلی ویژن چل رہا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے, گھر والوں سے مل رہے ہیں, گھر والوں سے مل رہے فون ہیں, پہ وہاں بات کر رہے ہیں, کچھ نہیں, ہاں کچھ بھی نہیں. آپ ایک کمرے سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اور یہ سچویشن تقریباً کوئی 10 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں کشمیر میں لاگو. ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا, خصوصی دعا کیجیے گا, کیونکہ سحر اور افطار کا وقت وہ ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جی بالکل, اور روزے دار کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کو قبول فرماتے ہیں, اور اللہ رب العزت ہمیشہ ویسے ہی ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بے شک, لیکن اس وقت کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہم نے سب کچھ کیا ہوتا ہے. بے شک, جی بالکل. اور اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے عقیدت اور حقیقت کے بول, جو کہ کر رہے ہیں مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. چلیے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. کرن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ناظرین اکرام, بولڈ ٹیلی ویژن کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام ایمان اور عشق رسول کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں بولڈ ٹیلی ویژن پہ اس خصوصی نشست کا آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے, اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, آپ کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی ایمان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی, تو اسی سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ کہ ایمان کے معنی اور مفہوم, اور ناظرین کرام کے لیے جو مفید اور جو علمی گفتگو تھی, تو میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. بہت شکریہ. آج 2 رمضان ہے, اور 2 رمضان میرے والد گرامی کا یوم ولادت بھی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین سے کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا, ہو سکے تو انہیں ایصال ثواب کریں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ذکر تھا ایمان مفصل. بالکل. بچوں کو قاعدے میں بھی, نماز کی کتابوں میں شروع میں ہی سکھایا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد ہو جائے, مگر لفظ صرف پڑھ لیتے ہیں, مفہوم تک نہیں جاتے, تو بہت سے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تفصیل بالکل انہیں نہیں معلوم ہوتی. تو یہ ایک کوشش ہے ہم بھی سیکھیں اور سکھائیں, تاکہ علم سے روشنی پھیلتی ہے اور اندھیرے دور ہوتے ہیں. ایمان مفصل میں ذکر تھا ایمان باللہ, اللہ کو ماننا. اب کیسا ماننا ہے, تو ہمیں اللہ کے لیے معلومات ہونی چاہیے.
اگر پوری ایک نشست صرف ایمان باللہ پر لگاؤں تو کچھ تھوڑا سا شاید سلسلہ معلوم ہو. اللہ تعالی کے لیے کیا کیا ماننا ضروری ہے وہ ایک تفصیل. پھر آتا ہے فرشتوں کا ذکر, بالکل. پھر اس کے بعد کتابوں کا, اور پھر رسولوں کا. ایمان بالرسول پر گفتگو ہم کر رہے تھے. رسول کا لفظ عربی لغت میں تو دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ بھیجا گیا, فرستادہ فارسی میں کہہ دیں گے. انگلش والے اس کے لیے کچھ 2-3 مختلف الفاظ, پروفٹ بھی کہتے ہیں, میسنجر بھی کہتے ہیں. ذہن میں رہے کہ لفظ رسول کا ایک ہے لغوی معنی جو لغت ڈکشنری سے ہے, ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. جب ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں تو یہ کسی کے لیے ہم خود سے نہیں کہہ سکتے, جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے صرف اور صرف اس کے لیے کہہ سکتے ہیں. بالکل. ورنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں حضور نے بھیجا تھا حاکم بنا کر, تو اس حدیث میں ان کے لیے بھی رسول کا لفظ آیا کہ رسول کا بھیجا ہوا. تو صرف لفظ رسول پر گفتگو کر کے کوئی یہ بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے ایک شخصیت کے لیے رسول السلام, پیغمبر امن میں, یعنی کوئی امن کی بات کرے تو اس کو بھی کہنا شروع کر دیا. تو یہ میں نے صرف اس لیے احتیاطاً بتایا کہ بہت ضروری ہے احتیاط. جب رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا رسول. اس کے لیے ہمیں پہلی بات یہ ماننی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. بالکل. جس کو اللہ نے رسول, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, قرآن میں اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے. جس کو اس کا منصب دینا ہے اس کی حیثیت, اس کی شان کیا ہو. تو رسول کے برابر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. مخلوق میں رسول کی برابری کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر کسی کو رسول کے برابر ٹھہرائیں گے تو یہ بھی شرک ہوگا. یہ شرک پھر رسالت ہو جائے گا. بالکل. یہ بھی ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے. غیر صحابی, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں, وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یقینی طور. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی شاگرد استاد کے برابر نہیں, بیٹا باپ کے برابر نہیں, مرید پیر کے برابر نہیں, تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات. ذہن میں رہے رسول معصوم, انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں. معصوم کا مطلب گناہ کر ہی نہیں سکتے, گناہ کا تصور ان کے ساتھ نہیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی, اعلان نبوت کے بعد بھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے منہ پر ایک جملہ کہ آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی. اللہ. اس طرح نہیں ہے. یہ اعلان کا وقت ہے, اس وقت نبوت کے ظاہر کرنے کا. نبی پیدائشی نبی ہے بے شک. اور اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ علمی طور پر, کردار کے لحاظ سے, خاندانی نسب کے لحاظ سے, رشتے نات, اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اسی کا حصہ ہے. بالکل. ہم کسی دوسرے کو اس کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے. تو رسول کو ماننا. پھر رسول کے لیے صداقت کا تصور, یعنی خطا کا وہاں کوئی تصور نہیں کرنا, کیونکہ پھر ہمارے پاس ایمان کے لیے, اسلام کے لیے, دین کے لیے کیا سند رہ جائے گی. بھائی میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا اپنے استاد سے کیا. جاننا کہتے ہیں بالکل علم کے معنی. میرا استاد خالی از خطا نہیں, انسان خطا سے خالی نہیں. ان کے استاد, یعنی میرے استاد کے استاد,
وہ بھی انسان، خالی از خطا نہیں. آپ گنتے جائیے. بات جائے گی کہاں؟ نبی تک. اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبی خدا کا شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. وہاں خطا کا کوئی تصور نہیں. تو نبی کے لیے یہ ماننا کہ خطا کا کوئی تصور نہیں. وہ بشر ضرور ہیں، بے شک، بلا شبہ بشر ہیں، کوئی شک نہیں، مگر کیسے بشر ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسے بشر ہیں کہ وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. کیا بات ہے. سید البشر کہیں گے، خیر البشر کہیں گے، افضل البشر کہیں گے، ہمارے جیسے بشر نہیں. کوئی یہاں قرآن کی آیت پڑھ دے گا، قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں. یا کوئی شخص یہ ترجمہ کر لے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. بالکل. تو یہ کہلانا، اس میں کیا حکمت ہے، کون سی دانائی کی بات پوشیدہ، اس کو سمجھیں کہ ان کے کمالات دیکھ کر ان کو خدا نہ سمجھ لینا. بالکل. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ لیا، ان کے کمالات دیکھ کر خدا نہ کہہ دینا. وہاں صرف اتنی بات ہے، ورنہ نبی بشر ضرور ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں. بالکل. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر کہ ان کی بشریت جبریل امین علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے. بالکل. یہ موضوع نہیں ہے، اس ضمناً بات کی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے. جب عشق رسول کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو رسول کو مانتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ سچ ہے، اس میں شبہ نہیں کرنا. بشری کمزوریاں بہت سی، جیب کاٹ لینا، کسی کو گالی دے دینا وغیرہ وغیرہ، آپ ان کی نبی کو ان سے پاک جاننا ہے، بے شک، کیونکہ وہ معصوم ہیں اور ان کو معصوم بنانے والا خود رب تعالی. قرآن فرماتا ہے، واضح اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ. تو جس میں غلطی، شائبہ، خطا، عیب ہو، اس کو بہترین نمونہ نہیں کہا جا سکتا. اور جس ہستی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ احسان جتائے، احسان ظاہر فرمائے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور جس کی جان کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرمائے، لَعَمْرُكَ، محبوب تیری جان کی قسم. تو ذہن میں رہے کہ انہیں ہم اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے. بالکل. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. ان کی تعلیم، ان کی زبان کے لیے قرآن نے گواہی دے دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، بے شک، اس کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. تو پہچاننا ہے ایمان بالرسول کیسا ہونا چاہیے. حدیث شریف کے حوالے سے جب بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، یا ان کے سامنے جو ہوا، ہم بالعموم اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث شریف سن کر اس کے بارے میں اپنی رائے دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں اپنی رائے دینا. ایک ہوتا ہے اس کی روشنی میں بات کرنا، ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. جو ایسا کر رہا ہے پھر ایمان کا کیا تصور ہے؟ بالکل یقینی طور پہ نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں رہے ایمان بالرسول. اب اس کی بھی ایک بہت تفصیل ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بات کہ پوری کائنات میں 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. بالکل. شش جہات فارسی میں کہتے ہیں.
پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اول تا آخر جس کے آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے. کیا بات، بے شک. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا کہہ کے پکارنا ہے، بات کرتے ہوئے آواز اور لہجہ کیسا رکھنا ہے. بالکل. دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارنا ہے. بات کرتے ہوئے آواز بھی اونچی نہ ہو، بھلے کتنے ادب سے ہو رہی ہے، آواز بھی اونچی نہ ہو. یہ آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے ہیں. بے شک. تو اس ہستی کے بارے میں اسی طرح ماننا جیسا ماننا چاہیے. اب قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسا ماننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب ایمان والا فرما دیا، بالکل. پھر فرمانا آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. آمنو کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ جیسا ماننا چاہیے. یہ ذہن میں رہے. ہم اپنی طرف سے کتنے ہی سنجیدہ ہیں، مگر وہ تقاضے جو قرآن اور حدیث چاہتی ہے پورے نہیں کر رہے تو ہمارے آداب کے دعوے درست نہیں ہوں گے. بالکل یقینی طور پر. اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب ہمیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. بہت سے لوگوں سے نکل جاتا ہوگا، حدیث سنی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل. بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے، معمولی بات نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ ان کے لیے کوئی معیار سے ہلکا لفظ نہیں بول. وہ اگر سرزد ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں رسوا کر لیتے ہیں. بالکل. یہ بہت احتیاط کی بات. ایمان بالرسول، عشق کا دعویٰ تو بہت آگے کی چیز ہے، محبت کا اعلان تو آگے کی چیز ہے. یہ اگر بنیادی چیز کہ ایمان بالرسول کیا ہے، میں اس کی پوری تفصیل نہیں پیش کر رہا، صرف جھلکیاں آپ کو مختصر پیش کر رہا ہوں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی سے محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور آگے ہم احادیث میں جائیں، اس احادیث سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھیں تو وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر رسول سے ہمیں سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو ہم تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. بالکل. سوچ بھی نہیں سکتے. اب قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم. ایک تو یہ انداز تخاطب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے. بے شک. محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مان لے اپنے معاملات میں. بالکل. نبی کا درجہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر نبی کا حکم سن کر دل میں تنگی بھی نہ آئے. بالکل. بھئی آپ کی عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ ہوتی ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بالکل. یا اس سے بھی آگے آپ کسی کو درجہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے تو نہ کہیں، آپ پیچھے کہتے رہیں یار غلط فیصلہ کیا ہے یا یہ کہ صحیح نہیں ہے. اس کے سامنے کریں گے تو شاید توہین عدالت ہو، اگر پیچھے کر رہے ہیں تو شاید نہ ہو. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دل میں بھی، یعنی آپ زبان سے نہیں کہہ رہے، سوچنا بھی نہیں ہے، دل میں خیال بھی نہ آئے. بالکل. وہ ہستی ہے. یہ کون آداب بنا رہا ہے؟ اللہ رب. اور پتہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ حالت نہ ہو. تو اگر حکم آپ کے کانوں میں پہنچا ہے، نہیں سمجھ آیا، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی ایسا لفظ یا ایکسپریشن نہ دے. وہ آپ کہتے ہیں نا جی فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے
اور اظہار عمل کی آزادی ہو، اظہار کی آزادی ہو، یہاں پابندی افکار سکھائی جا رہی ہے، بالکل پابندی اظہار خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ایمان بالرسول بہت اہم، اور اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل تو میں جان لوں کہ ایمان کا دعویٰ میرا کب درست ہوگا، جب میں صحیح طور پر اس کے تقاضے پورے کروں گا۔ اب میں نے بچنا ہے شک سے، میں نے بچنا ہے عذاب سے، تو مجھے ایمان چاہیے، اور ایمان کس کا نام ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ ان کی تعظیم کے حوالے سے، جس کو آپ ناموس بھی کہتے ہیں، رسپیکٹ بھی کہتے ہیں، عزت بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، کہ تعظیم رسول کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا۔ بے شک انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام رسول کی تعظیم و توقیر، یعنی وہ تعظیم جو جائز ہے بالکل وہ نبی کے لیے کی جائے گی۔ ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی جائز نہیں، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، بے شک کسی اور کو کریں گے تو شرک ہوگا۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی کر لے گا تو یہ نہیں کہ مشرک ہو جائے گا، گناہگار ہوگا، لیکن وہ جائز نہیں۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی، بالکل، اس کا مطلب انہوں نے سجدے کے لائق سمجھا، کیا بات، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ درخت سجدہ کرتے تھے، پتھر سجدہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو تعظیم، ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ کی جائے گی، اور ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں بھی لیس لہو حد کے الفاظ ہیں، کیا بات، حد نہیں ہے۔ سیدنا تیفور بن عیسیٰ، جن کی کنیت حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، سلطان العارفین ان کا لقب، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع ہو گئی، یعنی اللہ والوں میں بہت بلند مقام۔ وہ فرماتے ہیں میری روح نے 70,000 سال عالم ارواح میں پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ کیا بات، سبحان اللہ، میں اور آپ 2-4 کتابیں پڑھ کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے شک، ہاں وہ خدا نہیں ہے، خدا کی مثل نہیں ہے، بالکل، خدا کا ٹکڑا یا جز نہیں ہے، شریک نہیں ہے، برابر نہیں ہے، مخلوق ہیں، بالکل، مگر مخلوق میں جو درجہ ان کا ہے وہ کسی اور کا بے نہیں۔ شک، بے شک، تو ان کی تعظیم، ایمان لاتے ہی پہلا کام یہ لازم، اور اس تعظیم میں ذرا سا فرق آ جائے گا ایمان نہیں رہے گا۔ بالکل، بات ہی ایمان کی کر رہے ہیں تو پھر ایمان کو سمجھنا تو ہے نا کہ ایمان کیا ہے۔ میں کسی طرح بھی کوئی ہلکا لفظ کہہ دوں کسی کے لیے ناراض ہو جاتا ہے وہ شخص، یقینی طور پر، معافی مانگ لیتا ہوں، بالکل، معافی چاہ لیتا ہوں، منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل میں بال آ گیا۔ بالکل، اسی طرح ہمارے ہاں یہ محاورے کہاوتیں ہیں۔ اس حوالے سے دوسرے کی ناراضی، دل آزاری ہو جائے تو ناراضی ہو جاتی ہے، یہاں تو عذاب علیم اور عذاب مہین کا ذکر ہے۔
کہ جو رسول کو ایذا پہنچائے. اور تعظیم کے حوالے سے رشتے میں چچا تھا ابو لہب. بالکل. اس کے منہ سے نامناسب لفظ نکلے، پوری صورت اتری اس کی مذمت میں. مذمت کے معنی برائی میں. تبت یدا ابی لہب و تب قرآن میں موجود. ولید بن مغیرہ بہت سردار تھا، بڑا مشہور، مکہ مکرمہ میں بڑا جانا پہچانا، با اثر آدمی تھا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے مجنون کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، اور اسے بد اصل کہا. کیا مطلب؟ نہ رشتہ، نہ مرتبہ، نہ عہدہ، کوئی حیثیت نہیں. ایمان کا اگر دعویٰ ہے تو مومن کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے حکم الگ. لیکن یہ وہ باب ہے تعظیم رسول کا جس میں رعایت نہیں ہے. بے شک. اور رعایت ڈھونڈنے کا مطلب پورے نظام کو درہم برہم کرنا. آپ کی ایمان کی ساری عمارت ڈہ جائے گی. بالکل. تو یاد رہے ایمان بالرسول، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، کہیں کسی طرح بھی بے ادبی نہیں کرنی، اور کوئی بے ادب یا معلوم ہو جائے اس بے ادب کی رعایت کرنا. بالکل نہیں. یہ بھی بے ادبی ہوگی، یہ بھی گستاخی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اصول بنا دیے گئے متفقہ، اردو میں ہم جوتی کہتے ہیں، چپل، جوتی. عربی میں نعل کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری، ایک اس کو لو کر رہے ہیں تو کیا کہلاتی ہے وہ، اس کو آپ لو گریڈ پہ لے آئیں. تو ہمارے عربی میں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا کرنا. تو نعل کو چھوٹا کریں گے، ڈیگریڈ کر دینا اس کو، نعیل بن جائے گا. اردو میں آپ جتڑی کہہ دیں گے، عربی میں نعیل. نال تھا نا لفظ، تو اس کو چھوٹا کیا، نعیل ہو گیا. جوتی کو چھوٹا کیا، جتڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نال کو اللہ اکبر، اگر کوئی نعیل کہہ دے، ایمان ختم. بے شک. یہ گستاخی شمار ہوتا ہے. ان کے لباس مبارک کو حقارت سے میلا کہہ دیا، ایمان ختم. اللہ اکبر. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ وہ مرکز ایمان ہے، یقین. محور ایمان ہے، ان کی ذات بنیاد ہے. جب اسی کا بھرم نہیں رکھیں گے تو اپنی پہچان کیسے کریں؟ بالکل. ان کو ماننے کا ہی نام ایمان ہے نا، اور ملا بھی انہی سے ہے، اور پورے اسلام کا نظام انہی کی بدولت. اس ہستی کی شان میں گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم نے کوئی معیار نہیں رکھا تو نظام کو ختم کر دیا. یقینی طور پہ. اور پھر اس کی وجہ سے پورا سسٹم، آپ دیکھیں نا، امن ختم ہو جائے گا. اور ایمان کا لفظ تو بنا ہی امن سے ہے، بالکل. تو پھر ایمان کہاں رہ جائے گا؟ تو اس معاملے میں سمجھنا ہے. نہ سمجھی کی وجہ سے ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں جی معاف کر دیں، یا معافی کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ نظام بگاڑ رہی ہے. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ بالکل. یہ بہت کسی سے ہو گئی، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر ہوئی، اور ایک یہ کہ ہو گئی بھول میں. تو بھول میں بھی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر ہوئی ہے، توبہ تو کرنی ہے. یقینی طور پہ. اور اس توبہ سے یہ ہوگا کہ وہ توبہ اس کو، اگر مسلمان کہلاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بشرطے کہ توبہ کر لے. اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ کام بھی نہیں کیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ متفقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک کی یہ بات ہے، یہ ایمان کی بات. عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا حکم ہے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. ہم تو قوانین کے پابند ہیں. وہ قابل معافی نہیں ہے.
यकीनी तौर पर। क्योंकि उसने पूरे निज़ाम को बिगाड़ा है, पूरे अमन अम्मा को चैलेंज किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब दिल और जान से उनकी ताज़ीम करना। एक जुमला कह के आज की गुफ्तगू को समेटते हैं कि उनमें हर कमाल भी अपने कमाल पर है। बिल्कुल, बेशक। वो रसूल, उनको कैसे मानना है ये हमें सीखना है। मुझसे गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। दिल में उतर जाने वाली बात करते हैं मौलाना कौकब नूरानी साहब। बहुत खूबसूरत सेगमेंट इस वक्त नाज़रीन हम देख रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है क्योंकि सहर का वक्त अब हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है और हमारे पास भी बहुत कुछ सेगमेंट में मौजूद है। आप लोगों के लिए सवालात भी हैं, फिर हिदायत के बोल भी हैं, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। रमजान में बोल, रमजान में बोल। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल में। और सहर का जो है वक्त निकलता जा रहा है और हमारे सेगमेंट जो हैं वो भी आते जा रहे हैं। अब हम जिस सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे उसका नाम है हिदायत के बोल, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो उस जानिब बढ़ते हैं, क्या ख्याल है किरण? बिल्कुल, लेकर चलते हैं नाज़रीन। चलिए। और हम जब तक सहरी करते हैं, हम जब तक सहरी का जो है वो एहतमाम करते हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से उसके फ़ज़ाइल और उसमें क्या हिकमतें हैं, इस पर मैं आज के इस प्रोग्राम में कुछ आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हम एक महीना भूखा प्यासा रहते हैं और हमारा शेड्यूल मुकम्मल चेंज हो जाता है। दुनिया के किसी मज़हब में ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें पूरा उनकी जो पूरी एक्टिविटीज़ हैं उस मज़हब के फ़ॉलोवर्स की, वो पूरी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएं। हमारे उठने की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, हमारे सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हमारे आराम की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, नमाज़ों में इजाफ़ा हो जाता है। तो इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या मसलहत है? खालिक़ कायनात जिसने हमें बनाया है वो ये सब क्यों कर रहा है? तो आज मैं इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की इन आयतों में रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया जो मैंने आपके सामने तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो ये रमज़ान के रोज़े या सिर्फ़ रोज़े, ये सिर्फ़ हम पे नहीं है, पिछली उम्मतों भी फ़र्ज़ किए गए थे। और इसकी हिकमत अल्लाह ने जो बयान की है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ये अल्लाह ने इसकी एक रीज़न बयान की है, इसकी एक हिकमत बयान की है कि ये जो रमज़ान में तुम्हारी तमाम तर एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, इसका बड़ा मकसद क्या है? तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा अरबी में बचने को कहते हैं। किसी भी चीज़ से आप परहेज़ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से अवॉइड करते हैं, तो इसको अरबी में तक़वा कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक़वा एक शरीयत की एक इस्तिलाह है, टर्म है। हर चीज़ से बचना इसमें दाखिल नहीं है, बल्कि वो चीज़ें जो हमें आखिरत में नुकसान पहुँचा सकती हैं या दुनिया में नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन नुकसानदेह चीज़ों से बचने का नाम तक़वा है यहाँ पे। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे कोई डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन देता है
اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو ظاہر ہے ڈاکٹر ایسے موقع پر انہی چیزوں سے آپ کو پرہیز بتائے گا جن چیزوں کے کھانے سے آپ کی وہ بیماری لمبی ہو سکتی ہے یا اس بیماری میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر آپ کو جن چیزوں سے اس وقت بچنے کا کہے گا ان چیزوں کو ہم اصطلاح میں کہیں گے بھائی ڈاکٹر نے یہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز بتایا ہے۔ تو ایسے ہی یاد رکھیے دنیا میں بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ وہ ہیں تو ہماری خواہشات، ہمارا دل تو چاہتا ہے ان چیزوں کی طرف جانے کا، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت سے لوگوں کے دل میں طلب ہوتی ہے، شراب ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بہت سے لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے، نشہ ڈرگس ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا بھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے، جس چیز کی طرف بھی آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ ان کو اختیار بھی کر لیں۔ آپ کا رشوت لینے کا بھی دل چاہتا ہے، اس سے پیسے ملتے ہیں آپ کو، لیکن یہ خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بھئی یہ بڑی اچھی خواہش ہے۔ اس خواہش میں آپ کو اپنے آپ کو لگام دینی پڑتی ہے، بریک لگانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے، فطرت بنائی ہے، اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی طرف۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کر دیں اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے۔ یہ تو بتا دیا کہ دل تمہارا ان چیزوں کی طرف مائل ہوگا، لیکن تم نے ان چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو عقل مند لوگ اپنے خواہش کو، اپنی دل کی تمناؤں کو کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنی تمناؤں پہ جو ہے وہ بریک لگا دیتے ہیں، اور احمق اور بیوقوف لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ علماء اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک گھوڑا اور تیز رفتار سواری یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اگر پیدل سفر کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگے گا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں۔ آپ اگر تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کا سفر آپ کا منٹوں کے اندر طے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ معاملہ اگر الٹا ہو کہ آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہے تو یہی تیز رفتار گھوڑا آپ کی تباہی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ آپ جب ایک تیز رفتار گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اسٹیئرنگ پہ اگر آپ کا کنٹرول ہوگا اور گاڑی پہ اگر آپ کا کنٹرول ہوگا تو آپ اپنی مرضی سے گاڑی کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر گاڑی نے آپ پر قبضہ کر لیا اور وہ اپنی مرضی سے گھومتی جا رہی ہے اور جہاں لے کے جا رہی ہے اور آپ کا کنٹرول گاڑی پر ختم ہو گیا تو یہی تیز رفتار گاڑی آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی، ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بنے گی۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ خواہشات کا گھوڑا اللہ نے وہ ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ اگر یہ جو نفس ہے، ہماری ذات ہے، اس کی لگام ہمارے کنٹرول میں ہوگی اور عقل اس کو کنٹرول کرے گی، عقل بتائے گی کہ اس نے سیدھے جانا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، تو یہ دل جو اگر ہمارا عقل کے کنٹرول میں ہوگا تو یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی عقل اپنے دل کے حوالے کر دی، اپنی خواہشات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو تیز رفتار گاڑی اور تیز رفتار گھوڑے سے وہ تباہی نہیں پھیلتی، وہ تباہی اور بربادی نہیں آتی جو ہماری خواہشات جس طرح سے ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ آپ دیکھ لیں ہیروئنچیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، شرابیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خواہشات کے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دیا۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ خواہشات پہ ہم کنٹرول کرتے، لیکن ہم نے الٹا کیا کہ اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا۔ آج یہ لفظ ایک ڈائلاگ بن چکا ہے نوجوانوں میں کہ میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں کسی کی نہیں سنتا۔ تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ حماقت ہے اور یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ جانور ہونے کی دلیل ہے، یہ حیوانوں والی زندگی اختیار کرنے کی دلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے دل میں خواہشات کا ایک بہت بڑا سمندر رکھ دیا اور بتایا کہ دیکھو تمہارا دل تو چاہے گا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن تم بریکیں ہیں۔ یہ عقل جو ہے،
عقل عربی میں کہتے ہیں عقل اصل میں عقال کا لفظ جو ہے نا عربی میں اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا. تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رسی ہے جو آپ کو لگام دے گی, روکے گی آپ کو. آپ کی خواہشات, آپ کا دل چاہے گا میں ادھر جاؤں, میں ادھر جاؤں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. عقل اگر آپ استعمال کریں گے تو عقل آپ کو روکے گی, بھئی یہ تمہارا دل تو چاہ رہا ہے کرنے کا لیکن یہ نقصان دہ. شوگر کے مریض کا بھی دل چاہتا ہے لڈو کھانے کا, رسگلے کھانے کا, لیکن عقل اسے کہتی ہے بھائی یہ رسگلے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ پہلے ہی شوگر کے مریض ہیں. اگر عقل کا استعمال کرے گا تو پرہیز کرے گا, خواہشات کا غلام بن کے لڈو کھانا شروع کر دے گا, رسگلے کھانا شروع کر دے گا تو مر جائے گا بہت جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عقل کو اوپر رکھو اور اپنی خواہشات کو عقل کے تابع رکھو. اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے, انسانوں سے پہلے بھی مخلوق پیدا کی جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے. ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی جنہیں حیوان اور جانور کہا جاتا ہے. فرشتوں میں کیا تھا؟ عقل بہت ہے لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھی, لہذا فرشتوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. فرشتوں کا غلط چیز کا دل ہی نہیں کرتا, تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں, ان میں بھوک نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی وراثت کھانا شروع کر دیں, ان کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, ان کو کوئی پراپرٹی نہیں بنانی کہ جس کی وجہ سے وہ رشوت لے کے پراپرٹی بنانا شروع کر دیں. خواہشات ہیں ہی نہیں. جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جو ان کی حالت کروڑ سال پہلے تھی آج بھی وہی ان کی حالت ہے. تو وہ جس حالت پر ہیں اسی حالت پر رہیں گے. پیسے آنے سے جانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان میں عقل بہت ہے. اتنی عقل ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں نے آدم کو بنایا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. آپ دیکھیے فرشتوں نے آدم کو ابھی دیکھا نہیں ہے, انسان کو دیکھا نہیں ہے, لیکن کتنے ذہین ہیں فرشتے. وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایسی مخلوق تو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے, لڑیں گے. کیسے اندازہ ہو گیا فرشتوں کو؟ عقل استعمال کی فرشتوں نے کہ جانور جب زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں, کیونکہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں تو عقل نہیں رکھی, تو انسان کے پاس تو خواہشات کے ساتھ عقل بھی ہے. وہ اپنی عقل, جانور دیکھیں جب لڑتا ہے نا تو شیر کیا لڑائی میں اپنے پنجے استعمال کرے گا. فرشتوں کو پتا تھا کہ انسان جب لڑے گا تو اپنی عقل سے یہ بم بنائے گا اور اسلحہ بنا کے یہ ایٹم بم بنائے گا اور میزائل بنا کے لڑے گا. تو یہ وہ فساد نہیں ہے جو جنگلوں میں جانوروں نے مچایا, انسان کا فساد اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوگا. تو فرشتوں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ بڑی ذہین مخلوق پیدا ہونے والی ہے, یہ یقیناً فساد مچائے گی. تو فرشتوں میں اللہ نے عقل رکھی, خواہشات نہیں رکھی. اور ہم سے پہلے اس دنیا میں جانور آباد تھے, ان جانوروں میں اللہ نے خواہشات تو بہت زیادہ رکھی مگر عقل نہیں رکھی. جانور کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کون سی خواہش حلال ہے, کون سی حرام ہے, کون سی اچھی ہے, کون سی بری ہے. لہذا جانور کی آزمائش ہی نہیں ہے. وہ اس کو اللہ نے جس نیچر پہ, جس فطرت پہ چلانا تھا, اللہ نے اس فطرت پہ چلا کے جانور کو ڈال دیا ہے. وہ چل رہا ہے اپنی آٹومیٹیکلی اس نیچر پہ چل رہا ہے, وہ اپنی عقل نہیں استعمال کرتا. اگر عقل استعمال کرتا ہوتا نا تو ہزاروں سال گزر گئے, شیر ابھی بھی غار میں رہتا ہے, آج بھی غار میں ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے غار میں کوئی ایئر کنڈیشن روم کا انتظام کر لیا, کوئی صوفوں اور گدوں کا انتظام کر لیا, وہ اسی طرح رہے گا, اس میں اتنی سینس نہیں ہے. انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, عقل بھی اور خواہشات بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات اس کو جو ہے نا بہت سی ایسی چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں, عقل اس کو روکتی ہے. اب یہ آزمائش ہے, پھڈا ہے عقل کا اور خواہشات کا جھگڑا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ کون عقل مند ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے گا, اور کون احمق اور بیوقوف ہے جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے اس اہم چیز میں ہماری رہنمائی کی اور باقاعدہ ایک ورک شاپ کا انتظام کیا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ورک شاپ دیتے ہیں, اس میں تم سب مسلمان آؤ, 1 مہینہ ہم تمہیں دیتے ہیں, اس میں ہم تمہاری ٹریننگ کروائیں گے, کچھ چیزیں ہم تم سے چھڑوائیں گے. اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ پورا مہینہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور یہ صرف بھوکا پیاسا رکھنے کی ٹریننگ نہیں ہے, یہ ہمارے نیند کے شیڈول کو بھی اللہ نے چینج کر دیا, ہمارے کھانے پینے کے شیڈول کو بھی اللہ نے چینج کر دیا. آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسی قوم دیکھی جو صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہی ہو؟ کوئی دنیا میں قوم دیکھی؟ میں اکثر لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی دعوت کرے, مثال کے طور پر اس کا ولیمہ ہے اور اس کو بلائے, تو
اگر وہ دوپہر لنچ پہ بلائے گا آپ جائیں گے، بھائی بہت اچھا ٹائم ہے، ڈنر پہ بلائے گا آپ جائیں گے، عین ممکن ہے وہ آپ کو شام کی چائے پہ بلا لے تو بھی آپ کو تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو دعوت دے کہ بھئی آپ کی جو ہے دعوت ہے میرے یہاں اور صبح 3:30 بجے آپ نے پہنچنا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا کھانے کا ٹائم ہے، 3:30 بجے تو ہم نے کوئی پرندہ بھی اٹھ کے نہیں دیکھا جو صبح 3:30 اور 4 بجے اٹھ کے کھا رہا ہو۔ لیکن پورا مہینہ مسلمانوں کے رمضان کی کھانے کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، 3:30 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے نہیں کھایا تو پھر پورا دن ہمارا پیٹ جو ہے وہ کمر سے چپکا رہے گا، اس ٹینشن میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے کہ کہیں کسی مذہب میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کھانے کا یہ ٹائم دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، جہاں لوگوں سے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، جو قوم 12 بجے سو کے اٹھتی ہے اسے صبح 3 اور 3:30 بجے اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور کھاؤ اور سحری کرو، اور میجورٹی الحمدللہ اٹھتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جہاں 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ پھر سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ابھی گرمیوں کے روزے چل ہیں اور اس میں جو شدت ہے پیاس کی سب کو معلوم ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو افطار کا ٹائم رکھا گیا ہے اس میں مغرب کی نماز بھی ساتھ ہے۔ آپ چند نوالے کھاتے ہیں اور ادھر حی علی الصلاۃ کی ندا آنا شروع ہوتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ لوگ تسلی سے کھا نہیں سکتے، سارا دن کے بھوکے پیاسے چند نوالے کھا کے مسجد پہنچتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے ہونا۔ ہم سے اگر پوچھا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تو عشاء کی نماز میں ہمیں چھٹی دے دے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تراویح کی نماز بھی ہوگی، 20 رکعتوں کی لمبی لمبی نمازیں، اور کتنی لمبی 1.5 2 گھنٹے اس تراویح میں لگتے ہیں اور جماعت سے ہوتی ہے۔ وہ ایک اور اللہ نے مجاہدہ دے دیا کہ بھائی ابھی یہ تو مہینہ ہی مجاہدے کا ہے، تو کس قدر ٹینشن، کس قدر ایک تھکاوٹ، پورا مہینہ جو ہے نا ایک اچھا خاصا رگڑا لگتا ہے مسلمانوں کو۔ پھر اس میں صدقات و خیرات بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں جو ہے وہ سخاوت کا ایک دریا بن جایا کرتے تھے، تو وہ بھی مالی قربانی بھی، جانی قربانی بھی، بھوک پیاس بھی، تو کس قدر ٹینشن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہیں اس پریشانی میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا، یہ تمہاری ٹریننگ ہے، یہ تمہیں بنانے کے لیے۔ کسی شاعر نے بہت ایک بہترین شعر کہا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو جب تک رگڑے نہیں لگتے تو اس میں شفافیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم پورے سال اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ہماری خواہشات قربان کروا دیتے ہیں، پورے شیڈول کو چینج کروا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نتھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس پورا جو ہمیں شیڈول دیا جا رہا ہے اور یہ پورا پروسیس ہے، اس کا بنیادی مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنی خواہشات کو لگام دینا سیکھ جاؤ۔ بھوکا پیاسا رہنا، دیکھیے انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب ترین چیز خوراک ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور پیٹ خالی ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مشہور مقولہ ہے، کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ حالانکہ پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا تھا 2 اور 2 کتنی روٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو ہر وقت اس کو روٹیوں ہی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کھانے پینے کی خواہش ہے یہ انسان کی سب سے زیادہ بڑی خواہش ہے، یہی خواہش اللہ قربان کروا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب تم اس خواہش پہ کنٹرول کر لو گے تو باقی خواہشات پر کنٹرول کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے میں اپنی بات کو سمیٹ کے ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب دنیا میں ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، ہماری نیت اگر علاج کی نہ بھی ہو تو بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پیناڈول اگر لیں گے نا، آپ سر میں درد ہے آپ کے، تو آپ کھانسی کی نیت سے بھی کھائیں گے تو کھانسی ٹھیک نہیں کرے گی، وہ سر میں درد ٹھیک کرے گی آپ کا۔ اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو روحانی دوائیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جیسے کہ رمضان ایک روحانی علاج ہے، تو اس میں جب تک آپ علاج کی نیت نہیں کریں گے، علاج کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو رمضان میں جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ بھئی میں رمضان اس نیت سے گزار رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں کہ میں جھوٹ سے بچوں گی، غیبت سے بچوں گا یا بچوں گی، میں بہنوں کی وراثت نہیں کھاؤں گا، اور جس اللہ نے حلال روٹی پر پابندی لگا دی،
کہ حلال روٹی اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی روٹی آپ نہیں کھا سکتے, وہ اللہ بہنوں کی وراثت کھانے کی کہاں اجازت دے گا؟ تو جب آپ رمضان میں اس جذبے کے ساتھ آپ کھانا پینے سے پرہیز کریں گے کہ بھئی یہ حلال کھانا ہے, میں اپنے پیسوں سے خریدا ہوا کھانا, خون پسینے کی کمائی ہے, یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں رمضان میں, تو میں بہنوں کی وراثت کیوں نہیں چھوڑ سکتا بھائی, میں رشوت لینا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے مگر ان کے گناہ نہیں چھوٹتے, یہ لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑتے, اللہ کے حقوق ادا کرنا نہیں چھوڑتے. تو رمضان اگر آپ گزاریں گے اس نیت کے ساتھ, ٹریننگ کی نیت سے کہ اللہ میں اس نیت سے رمضان گزار رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے میری جو حالت تھی وہ رمضان کے بعد چینج ہو جائے, جو گناہ میری زندگی میں رمضان سے پہلے تھے, عید کا چاند نظر آنے سے پہلے میں ان گناہوں سے توبہ کر لوں گا. تو پھر اس نیت سے جب آپ رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور اللہ نے جو رمضان کی حکمتیں بیان کی ہیں وہ پورے طور پر حاصل ہوں گی. اور اگر نہیں یہ نیت آپ کی, وہی جو ہمارا ایک ہماری ایک روایات ہیں کہ 100 دفعہ بھی رمضان ہماری زندگی میں آ جائے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں. تو اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں 100 رمضان بھی آ جائیں تو رمضان کے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا, مگر آپ کو وہ حکمتیں اور مصلحتیں حاصل نہیں ہوں گی. یہ رمضان آپ کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بہرحال نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خاص طور پر ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے, اور خاص طور پر یہ جو وبا کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, کووڈ-19 کے نام سے, اللہ اس وبا سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اس رمضان کی برکت سے, اور اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویلکم بیک ونس اگین جی. اس وقت سحر کی دوسرے روزے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ تمام لوگ بھی ذرا اٹھ جائیے اور سحر کا اہتمام کر لیجیے, کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے, اور وقت نہ صرف ختم ہونے والا ہے بلکہ ہمارے پاس بھی جو اگلا سیگمنٹ آنے والا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات اس میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ, ہاں جی, ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم نے جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. رمضان میں بول جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے, اور اب کون سے سیگمنٹ میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, دوسرا الحمدللہ آج ہم روزہ اس کی سحری کر رہے ہیں, اور اس وقت عالم کے بول میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, گزشتہ روز بھی تھے, بڑا سیگمنٹ کو کل پسند کیا گیا. عمران بشیر صاحب آج بھی آپ موجود ہیں, آغا منہاج صاحب آپ بھی موجود ہیں. تو آپ لوگوں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ماہ رمضان کے حوالے سے بات سب سے پہلے ہو جائے تو آغاز میں آپ سے پوچھیں گے یہی, ماہ رمضان کی خصوصیات سے ذرا بات کا آغاز کیجئے عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ میری امت کو رمضان کے اندر وہ 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ایک تو روزے دار کی جو بھوک کی وجہ سے اس کو منہ سے اسمیل سی آتی ہے, بو سی پیدا ہوتی ہے, وہ اللہ کے ہاں کائنات کی ساری خوشبوؤں سے افضل. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا. یہ روزہ یہ رکھتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے استغفار اور تسبیح میں شروع ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار ہوتی ہیں. وَيُزَجِّنُ اللَّهُ, تیسرے نمبر پہ فرمایا وَيُزَجِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. اس پوری دنیا کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی حسن کا حکم نہیں دیا, تو یہ اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا کہ ہم اس پہ مر مٹتے ہیں. وہ جنت جس کو اللہ ماہ مبارک میں روزانہ 5 مرتبہ فرماتے ہیں ازدادی حسنا لاولیائی, ازدادی طیبا لاولیائی, میرے نیک بندوں کے لیے. نیک بندوں سے مراد جو گناہوں کو چھوڑ دے, بس یہ نیکی ہے. میرے نیک بندوں کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں, صرف گناہوں کو چھوڑ دیں, دوسروں کو خوشیاں پہنچائیں,
تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے رمضان مبارک میں 5 مرتبہ کہ اور معطر ہو جا اور خوبصورت ہو جا۔ اچھا عمران بھائی، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، آپ نے ابھی جنت کا ذکر کیا، ان نیکیوں میں جو کہ دی جا رہی ہیں، جو انعامات دیے جا رہے ہیں، اس جنت کے دروازے کا نام کا بھی ذکر آیا ہے کہ 8 دروازے ہیں، الگ الگ نام ہیں، وہ بھی ذرا سا اس باب الریان کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو وہاں روزے دار بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جنت کے اوپر انشاءاللہ مستقل آپ کی دعاؤں سے اس پہ مستقل کریں کہ اللہ نے مہمان نوازی کے کیا کیا انداز رکھے ہوئے ہیں، جو بار بار قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے آؤ دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف، اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اس کے بعد جب آخری اس کی رات آتی ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، تو اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ وَتُصَفَّتُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو شیاطین کی صورت میں انسان کو آ کے تباہ کر سکتے ہیں اللہ سب کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس امت کو خاص طور پہ بہن یہ 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ جو افطاری کا وقت ہے، یہ میں درخواست کروں گا، جو آدمی دوسروں کو افطار کرواتا ہے اس کے اوپر جو فضیلت آئی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں سب گناہ معاف کرنے کے، جہنم سے چھٹکارا، اور فرمایا جو دوسروں کو افطار کرواتا ہے، شب قدر جب آتی ہے عام لوگوں کو عام ملائکہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن جو روزہ افطار کرواتا ہے ماہ مبارک کے اندر، اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو جبریل امین علیہ السلام آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں، کیونکہ یہ اس وقت جو ٹاپک ہے غمخواروں کا مہینہ بھی رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے، شہر المواسا، بالکل مدد کرنے کا مہینہ بھی رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے برابر والے گھر میں اگر آپ اچھا دسترخوان کھانا کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے گھر کے برابر میں آپ کا پڑوسی کس طرح سے رہ رہا ہے۔ ان احکامات پر بھی اور ان نیکیوں پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ہمیں شریعت ایسی مبارک اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ مسلم غیر مسلم کی بھی قید نہیں گئی۔ بے شک عبداللہ ابن عمر کبھی کبھار گوشت پکتا تو سب سے پہلے یہودی کے گھر میں بیچتے، پوچھا جاتا وہ تو یہودی ہے، فرمایا یہودی ہے تو پھر کیا ہوا، میرا پڑوسی تو ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مومن کیسا مومن ہے کہ خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو راحت پہنچاتا ہے، پڑوسی سے مراد یہ نہیں کہ دیوار جڑی ہوئی ہے، جو بھی جی جہاں بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو اپنے ساتھیوں کا اکرام کرتا ہے وہ امام الانبیاء کا اکرام کرتا ہے، اور جو پڑوسیوں کو ساتھ والوں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی بالکل، کیونکہ عمران بھائی کو جانا بھی ہے تو حضرت سلیمان بن ربی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے، نفلی حج تھا، تو راستے میں معلوم ہوا کہ خاتون اپنی بیٹیوں کو مردہ جانور کا گوشت کھلا رہی ہے۔ گھر میں فاقہ تھا، جیسے آج کل اتنے سفید پوش ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ راشن ان کو مل رہا تو وہ بیچ کے اپنے پیسے گھر لا رہے ہیں، تو کئی لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو بتانے والا کیا بتا رہا ہے کہ راشن میں سب کچھ تھا لیکن میری بوڑھی ماں کی دوائی نہیں تھی، اس لیے میں نے بیچا۔ تو اس لیے خدا را یہ موقع ہے اپنی خواہشات کو دبا دیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں، دوسروں کی ضروریات بھی پوری کریں۔ سلیمان بن ربی نے اپنی دلی تمنا کہ نفلی حج پہ جاؤں اس کو دبا دیا، اس خاتون کا اکرام کیا، وہ جو سادات، اور مزے کی بات بعد میں پتہ لگا کہ سادات خاندان کی ہے۔ اچھا، اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اپنی باقی لوگوں کے لیے تو ہم اپنی خواہشات کو دبائیں، سادات کا جب معاملہ آ جائے تو اپنی ضروریات بھی دبا دیں، اپنے لقمے اتار کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کھلائیں، کیونکہ وہاں صدقہ اور زکوٰۃ بالکل۔ تو انہوں نے اپنا نفلی حج کا 600 درہم وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا، اور وہیں پر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی کہ جب قافلہ واپس آئے گا تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے گاؤں میں۔ قافلہ جب واپس آیا تو یہ مبارکباد جب دینے لگے تو یہ انہوں نے کیا مبارک دینی تھی، ہر ایک ان کو مبارک دے رہے ہیں۔ سلیمان صاحب مبارک ہو آپ کو حج کی، آپ مجھ سے منی میں ملے تھے، آپ مجھ سے مزدلفہ میں ملے تھے۔ یہ دیکھ کے حیران اور اسی حالت میں سو گئے۔ تو رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ دنیا آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے
اور تجھے کتنے گواہ چاہیے، اللہ نے تیری صورت کا فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت کی صبح تک حج اور عمرے تیرے نام پہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اور اس میں انہوں نے جاتے ہوئے ایک صبح جب اٹھے تو ایک آدمی آیا کہنے لگا سلیمان یہ اپنی امانت پکڑو۔ کہا کون سی امانت؟ کہا جب روزہ رسول پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور وہیں کی موت بھی نصیب فرمائے شہادت کی۔ کہا جب وہاں سے سلام نکل کے آپ سلام کر کے باہر نکلے تو آپ نے مجھے ایک تھیلی پکڑائی تھی، جب تھیلی دیکھی تو اس پہ بھی وہی جملہ لکھا ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے بتایا من عامل لنا رابحا، اور جب اس کو کھولا بہن تو اس میں 600 درہم انہوں نے حضور علیہ السلام کے خاندان کو دیا، اور اس کو جب کھولا تو اس میں 600 دینار تھے سونے کے۔ سبحان اللہ۔ کیا تو اس لیے اللہ سے 1 روپے کی تجارت کرو تو اس کی بدلے آپ کو 100 روپے ملتے ہیں نا، وہ ایک آسان سی مثال دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عمران بھائی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے اور ہمیں آیا بھی کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہے، تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب کہ ماہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میں آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض قرار دیا ہے تو اللہ نے خود ہی اس کا مقصد بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک کے شروع کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی فرما دیا ھدی للمتقین، کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے لیکن ہدایت اس سے تقوی والوں کو ملے گی۔ تقوی ہے کیا؟ خطبہ نکاح میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ آپ کو تقوی کا ذکر ملے گا، نکاح کا تذکرہ 1 مرتبہ بھی نہیں۔ تقوی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا، تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ اگر جس کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ تو تقوی ویسے تو پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اس گناہ سے بچنا کہ میں کسی کی حقارت دل میں نہ لاؤں، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ میں آپ کی کمی دل میں لاؤں گا یا آپ میری کمی دل میں لائیں گے تو اللہ مرنے سے پہلے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیں۔ کیا بات ہے، مطلب یہ بات جو آپ نے ابھی مثال دی ہے کہ جس حوالے سے ہم تک پہنچی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اتنے آسان اور سہل انداز میں وہیں سے ہم تک پہنچ سکتی تھی کہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ اچھا، جو گزشتہ رات ابھی ہم نے افطار کر کے جو اب ہم دوسری سحر میں جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، تو بہت سارے مورخین کے نزدیک جو ہے یہ جو رات گزری ہے یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے اس پہ طرح روشنی فرمائیے گا۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سادات خاندان کے وہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہیں کہ جس سے پوری دنیا منور ہوئی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ جو رات گزری آپ جو فرما رہے ہیں 1 رمضان کے اعتبار سے، بھی تھوڑی دیر پہلے جو گزری، اس میں ان کی پیدائش 470 ہجری کے اندر یہ دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اس تاریخ کے اوپر کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن اکثریت اسے مانتی ہے۔ جی۔ اور ایران کے اندر ایک علاقہ ہے جیلان، جس نسبت سے ہم جیلانی، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جیم جو ہے وہ لفظ نہیں ہوتا اور گاف جو ہے عربی میں گاف نہیں ہے، تو جیلان اس نسبت سے بالکل۔ پھر وہاں سے تقریباً 17-18 سال کی عمر میں جب ان کی عمر مبارک ہوئی تو 488 ہجری میں یہ وہاں سے بغداد شریف تشریف لائے، اور اسی دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ فیض پہنچانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک وقت کے ولی جا رہے ہیں اور دوسرے وقت کے ولی جو ہیں انہوں نے وہ جگہ وہاں سنبھال لی۔ اور فہیم بھائی اب سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ان کی مجلس میں شاید کوئی مجلس ہو، مورخین یہ فرماتے ہیں شاید کوئی مجلس ہو کہ ان کی مجلس میں کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل نہ ہوا ہو۔ سبحان۔ اور لاکھوں کی تعداد میں صرف اس وقت سبحان اللہ پیشہ ور جو مجرم تھے جنہوں نے پوری دنیا کو تباہی کی طرف لایا ہوا تھا، وہ ان کی برکت سے پکے سچے تائب ہوئے اور ان کے صدقے سے پکے سچے مسلمان بنے، اور اللہ نے ان کے فیض کو ایسا عام فرمایا۔ اور یہ 10 واسطوں سے حضرت امام حسن کے ساتھ جا کے ان کا واسطہ ملتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ان کے والد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے، بیٹا دنیا آخرت کی اگر خیریں اور بلائیاں چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کرنا، اہل بیت سے دلی طور پر پیار کرنا اور ان کے ناموں پہ نام رکھنا، اللہ دنیا آخرت کی ساری بلائیاں تمہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی عزت دین کی نسبت سے کسی کو ملتے ہوئے نہیں دیکھی، ولا اکرم خلقاً،
ان جیسا اچھے اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہوا. ماشاءاللہ زبردست. اور ابھی جو ہے وہ بغداد شریف میں ہی جو ہے آرام فرما بغداد شریف میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہترین. اچھا ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کے فضائل کے بارے میں جو ہے وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں بہت زیادہ. ایک تو عام فہم ہے کہ جی ہر نیکی کا ثواب آپ کو 70 گنا ملے گا, یہ بات تو سب جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے روزے کے جو ہیں وہ فضائل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کچھ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, حالانکہ باقی باتیں بھی تو اللہ کے لیے ہیں لیکن خاص طور پہ آغا صاحب فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں چاہیے, باقی اور پیچھے رہ اور وانا ہمیں اجزا بہ, میں ہی اس کا بدلہ. میرے خیال میں عمران بھائی اس کے بعد تو ہمیں اور سننا بھی نہیں چاہیے. سننا اس بھی سے نہیں زیادہ چاہیے. اور کیا ہے, کیا رہ گیا, اس سے زیادہ کیا بتایا جائے گا اور کیا سنا جائے گا. اور یہاں پر بلکہ بات حدیث میں ہے تمام کہ اس کی یہ اہمیت اگر لوگوں کے دلوں میں اتر جائے تو لوگ یہ تمنا کریں لو یعلم العباد ما فی رمضان, کہ رمضان میں ہے کیا, تو لتمنا کل السنۃ کلھا رمضان, کہ سارا سال روزے ہی رہیں. سبحان اللہ. اتنی اس کی برکات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شعبان میں جو ہے وہ تقریباً نفلی روزے جو ہیں جی شروع کر وہ فرما دیں. شعبان سے ہی جو ہے وہ جی، شروع جی. کر دیا کرتے تھے. اور اور پھر رمضان کی اہمیت اس سے اجاگر دیکھیں کہ رجب اور شعبان میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ایک دفعہ ہمیں رمضان تک دوبارہ پہنچا. سبحان اللہ. کیا بات. آغا صاحب آپ سے جو ہے وہ ایک وظیفہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے, معافی چاہوں گا تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پر وقت زیادہ لگ گیا. وظیفہ بھی اچھا, آپ کے وظائف جو آپ بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے علمی ہوتے ہیں, لیکن جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھی تھوڑا سا جو ہے وہ تعجب ہونے لگ جاتا ہے. اب ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, معدہ خراب رہتا ہے, اس کا وظیفہ بتا دیجئے. بھائی کھانا تھوڑا سحری میں کم کھا لیا کریں, افطاری میں کم کھا لیا کریں, عموماً یہ ہو جاتا ہے. وظیفے سے پہلے اجازت ہو تو چھوٹی سی جی جی جی. ایک حکیم صاحب آئے مدینہ منورہ میں, جو آپ نے بات فرمائی نا کم کھا لیا کریں, تو وہاں کافی مہینے رہے. جب جانے لگے تو کوئی ایک مریض بھی نہ آیا. تو جب جانے لگے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو فرمایا لا ناکل حتی نجو, اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک صحیح معنوں میں بھوک نہ لگ جائے. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ, اور جدو کھانے آتے ہم انی ڈالتے ہیں نا وہ کیفیت نہیں, بلکہ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ. کیا خوبصورت جملہ فرمایا, جب کھاتے ہیں تو بھوک باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. میں تم کبھی لوگ بیمار نہیں ہو سکتے. کیا بات. آغا صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ حضرت نے گفتگو فرمائی ہے اس حوالے سے کہ سنت کے مطابق اگر کم کھایا جائے, کم سویا جائے, کم گفتگو کی جائے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اچھا دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. کھانا کھانے کے کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے, اور کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پانی پی لینا چاہیے. اور کھانا زیادہ سے زیادہ چبا کر کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ہر نوالے پر یا واجدو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا جب آپ کھانا شروع کریں تو جو کھانے کی دعا ہے وہ ضرور پڑھیں. کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا نہ پڑھ سکیں تو اور آپ کو یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کے آپ کھانے کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جو اس کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا اب یہ تمام باتوں کے بعد اب یہ کہتے ہیں مجھے میرا کھانا جو ہے وہ میرا ہاضمے کی وجہ سے ہضم نہیں ہو رہا, تو سب سے پہلے تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ چیک کرے کہ آپ کے معدے کے اندر کیا پرابلم ہے. اور یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ کریں گے کہ ہر نماز کے بعد, ایک تو نماز کی پابندی تو ہمارے یہاں بہت ضروری ہے اور ویسے بھی رمضان شریف ہے, تو آپ نے ایک تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 دفعہ چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اپنے اوپر دم کریں, تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی یہ جو آپ نے ابھی بتائی ہیں چیزیں, یہ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو السر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ جو آپ نے بھی وظیفہ بتایا یہ السر کے لیے بھی جو ہے وہ کارآمد رہے گا. دیکھیں معدے اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے نا تو آپ کی پوری باڈی میں کوئی پرابلم ہوگی نا تو وہ معدہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے نا وہ بھی معدے سے چلتا ہے. بالکل. اگر آپ کے معدے کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تیزابیت ہوتی ہے نا, تو آپ کو بلا وجہ کا ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, معافی چاہوں گا قطع کلامی, کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے, شاید اسی وجہ سے, کیونکہ معدے کی اتنی امپورٹنس جو ہے وہ بتائی گئی ہے. آپ کی ظرافت کو سحری ٹرانسمیشن میں پھر سلام پیش کرتا ہوں.
تو بات ماشاءاللہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ فٹ رہتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا, اور کھانا کھانے کی احتیاطیں جو میں نے بتائی ہیں کہ کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, ہر نوالے پر یا واجدوں کا پڑھنا, کھانے کے درمیان میں پانی نہ پینا, کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا, کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پانی پینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے. سبحان اللہ. یہ ہمیں امید ہے کہ جن صاحب کا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں بڑے بہترین جو ہے وہ وظیفہ بھی مل گیا, جواب بھی مل گیا. اب عمل اس کے اوپر ضرور کیجیے گا اور کم جو ہے وہ کھائیے گا, جیسا کہ ابھی جو ہے وہ عمران بھائی نے بتایا کہ کم کھانا جو ہے وہ ضروری ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود ہیں. ہمارے سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آپ نے جانا ہے اور آپ کی بھی اپنی مصروفیات ہیں, تو ہم بالکل اب ہم وظائف کی طرف جو ہے ہم وظائف کی طرف بہت جائیں بہت گے. شکریہ عمران. وعلیکم السلام. تو آغا صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں جناب, اور اب جو ہے وہ وظائف کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ شوگر کا وظیفہ بتا دیں. بہت طبیعت خراب ہے. اچھا, شوگر جو ہے اس مرض کی ابھی تک کوئی دوا نہیں آئی, اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں, ایسا ہی ہے؟ یہ جب انسان کا جس کو لبلبا کہتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دے یا کام کرنا کم کر دے, تو اس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ بنانا کم کر دیتی ہے. تو اس کی انسولین کی کچھ لوگ مقدار کو باہر سے پورا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پرہیز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جس کو بلڈ پریشر یا شوگر کا مرض ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتا, وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے. اس کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو یہ مرض کو ختم کر دے. اس کے لیے آپ کو پرہیز کرنا پڑتا ہے, واک کرنی پڑتی ہے, غذائی احتیاط کرنی پڑتی ہیں. لیکن مجھے شوگر کا ایک ایسا وظیفہ الحمدللہ کہیں سے ملا تھا اور وہ میں نے الحمدللہ جس کو بھی دیا اس کی طرف سے مجھے خوشخبری ملی. وہ یہ ہے کہ یاسین شریف کی آخری 2 آیات, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل الیہ ترجعون. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, یہ ذرا میں دوبارہ پڑھوں گا, اس کو ذرا روک لیں. دوبارہ پڑھ لیں آپ, آ گیا, وہ کٹ آ گیا. ٹھیک ہے. تو شوگر کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو یاسین شریف کی آخری 2 آیات اگر پڑھ لی جائیں, انما امرہ سے لے کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ولی ترجعون. تو یہ یاسین شریف کی آخری 2 آیات 81 اور 82, اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر اس کو پی لیا جائے, یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلد آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ 1 پاؤ, میں اس طرح سے بھی بتا دیتا ہوں اس کو, کہ 1 پاؤ اگر آپ بادام لیتے ہیں, 1 پاؤ آپ بھنے ہوئے چنے لیتے ہیں اور 1 پاؤ کالا کڑوا جو, یہ تینوں لے کر اس کو پسوا لیں, اور پسوانے کے بعد رات کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا چمچہ 1 ٹیبل اسپون اگر آپ اس کو اس کے ساتھ آب زمزم کے ساتھ یا سادے پانی کے ساتھ یہ جو یاسین شریف کی آخری 2 آیات ہیں یہ پڑھ کر اس کے ساتھ اتار لیتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کی بہت عرصے میں شوگر جو ہے وہ بہت کنٹرول ہو جائے گی. آقا صاحب ایک بار پھر بتا دیجیے گا کیا 3 چیزیں؟ 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے, 1 پاؤ بادام اور 1 پاؤ کالا کڑوا جو. صحیح. یہ تینوں چیزیں ہم وزن 1 پاؤ لے کے اس کو پسوائیں, رات کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا ٹیبل اسپون آب زمزم کے ساتھ یا یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس کے ساتھ پانی دم کر کے انشاءاللہ پی لیں, تو انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے انشاءاللہ. لیکن وہی احتیاط جو ہے وہ سب سے بڑا علاج ہے. وہی واک کریں, ایکسرسائز کریں, واک کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, کھانے پینے میں احتیاط, کھانے پینے میں احتیاط ہی کہ آپ نے میٹھا بالکل نہیں کھانا ہے, خاص طور پہ آپ نے جو کسٹرڈز ہیں, کیکس ہیں, اس طرح کی چیزوں سے احتیاط. کھجور کے بارے میں بھی بتائیے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو یہ تو کھجور سنت کی ہے. تجلیات ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کھجور آپ میکسیمم کھائیں گے تو 1 کھائیں گے جنہیں شوگر ہے, جنہیں شوگر ہے وہ 1 ہی کھجور کھا سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ 3 5 7 تو وہ آپ نہ کھائیں, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے, کھجور کھانا فرض نہیں ہے. تو آپ 1 کھجور کھائیں, اس سے زیادہ نہ کھائیں. صحیح. اور کھجور کی اپنی بھی, کھجور تو ویسے بھی نارمل انسان کے لیے جس کو شوگر نہیں ہے اس کے لیے کمپلیٹ ڈائٹ بھی, کمپلیٹ ہاں ڈائٹ تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, کیلوریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا بچوں کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ نے بات کر دی میٹھے کی, شوگر کی, تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور کھاتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف میٹھا اور اس طرح کی چیزیں. اور بہت ساری جب رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں والدین کا کیونکہ روزہ ہوتا ہے, بچوں کی روٹین بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جس میں میرا اپنا بچہ بھی شامل ہے, جو کھاتے پیتے نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچے کھانا شروع کر دیں. جی, کھانا شروع کر دیں. بچے کھانا اس وقت نہیں کھاتے, اصل میں ہمارے بچوں کو ہماری خود کی نظریں لگ جاتی ہیں. تو بہت سارے بچے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اس کو شرارتیں کہتے ہیں,
تو دیکھیں شرارتیں کرنے میں اور بدتمیزی کرنے میں بڑا فرق ہے. بچوں کو بدتمیز اور اسپوائل نہیں ہونا چاہیے, مگر بچوں کو شرارت کرنی چاہیے. شرارتی بچے اچھے ہوتے ہیں, بچپنا اسی سے تو نظر آتا ہے. ہاں اچھا, اب جب بچے شرارت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نظر آتے بھی ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو سورہ فاتحہ ایک بار, آیت الکرسی ایک بار اور چاروں کل. دیکھیں نو مولود بچے سے لے کے جب 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, وہ بڑے رنگ بدلتا ہے, بڑی عادت و اطوار اس پہ کبھی اپنی ماں جیسی, کبھی اپنے باپ جیسی, کبھی اپنے بہن بھائیوں جیسی, کبھی اپنے نانا نانی دادا دادی جیسی حرکتیں وہ کرتا ہے. تو اس طرح کے جب وہ رنگ بدلتا ہے نا تو اس کو نظریں وغیرہ لگتی ہیں. تو نظر لگ جانا جو ہے وہ ہمارے شریعت مطہرہ سے ثابت ہے. نظر بد کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا بتا دیجیے گا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد, یا رات کو سوتے وقت, یا صبح اٹھتے ہی, یا کسی بھی وقت جب آپ کو یاد آ جائے تو یہ عمل اس کی ماں کرے یا باپ کرے. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں, ایک آیت الکرسی پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, اول و آخر درود پاک پڑھیں, اور اس بچے پہ دم کریں, پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے, ایک تو وہ سب سے پہلے اس کی گروتھ نہیں رکے گی, کیونکہ عموماً جن بچوں کو نظر لگتی ہے نا ان کی گروتھ رک جاتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, گروتھ رک جاتی ہے, سست ہو جاتے ہیں, گروتھ رک جاتی ہے. کیونکہ جو بچے جو گروتھ جن کی نہیں رکتی وہ بہت بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, تو کرالنگ کرتے ہیں واکر کے اندر. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھتے ہی یا 5 نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل, اول و آخر ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں, بچوں پہ بھی دم کریں, گھر کے اور لوگوں پر بھی دم کریں. اچھا آغا صاحب, آپ نے نظر کے بارے میں یہ بتایا ہے, تو ایک اور بھی جو ہے وہ ہمیں حدیثوں سے جو ہے وہ سنت عمل بھی ایک ثابت ہے کہ 3 کل جو ہیں وہ پڑھ کے ان پہ دم جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ بہتر ہے سورہ اخلاص, سورہ ناس اور سورہ فلق. بالکل ایسا ہی ہے. حدیث مبارکہ کے کچھ مفہوم اس طرح سے ہیں کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان مبارک کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے. اور حدیث نمبر 2 کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی اموات جو ہے وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو مرتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے مرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. یہ تینوں حدیثوں کے مفہوم ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نظر کی ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ جو موعظتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تو ہیں اسی کے لیے, لیکن ہمیں ایکسٹرا اس کے لیے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے, آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں تو یہ سنت مبارکہ کے اوپر عمل کریں کہ اول و آخر درود پاک سب سے پہلے آپ پڑھیں گے, اس کے بعد سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں, پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے اس کو پھیر لیں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر دم کریں, پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر لیں. اپنے دوست احباب, رشتہ دار, بہن بھائیوں کا تصور میں بھی دم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ عمل جو ہے نا یہ روزانہ ریگولر کرنے سے انشاءاللہ زندگی میں جتنی بھی نظر بد, جادو اور کسی بھی قسم کا کوئی برا عمل ہوگا تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا میں نے ایک بات عموماً میں عرض کرتا ہوں, ایک منزل نام کی ایک جو ہے قرآن پاک کی چنندہ آیات کے نام سے ایک کتابچہ ہے جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر آپ گوگل پہ جب منزل لکھیں گے تو اس کا آپ کو پورا PDF اور تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر آپ فجر کے بعد, عشاء کے بعد یا دن میں کسی بھی ایک نماز کے بعد منزل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کریں, اپنے بچوں پہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بلیات, آفات سے, ہر قسم کے جادو سے, ہر قسم کی نظر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اچھی بات ہے. کرن آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی ہاں بالکل, اور اسی طرح کا جس طرح گزشتہ روز ہمارے پاس سوال آیا تھا اور پھر آپ نے اس کی بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا, پھر ہمارے پاس ایک اور ایسا سوال آیا ہے کہ پھر ایک شخص ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں اور وہی سچویشن ایسی ہے کہ ابھی جا ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اور اس کے لیے جنہوں نے کل نہیں سنا میرے خیال میں وہ اب دوبارہ چاہتے ہیں کہ ترقی کرنا جو ہے نا وہ میری بہن ہر انسان کا حق ہے. اب ترقی کرنے کے لیے آپ اگر اپنے ملک میں, اپنے ملک سے باہر, سر ہجرت میں برکت بھی تو ہے. نہیں یہ ہجرت نہیں ہے, یہ تو آپ ٹیمپریری بیسس پہ جائیں گے, 2-4 سال 8-10 سال رہ کے واپس آ جائیں گے. آپ کی جو نیت ہے نا وہ باہر جا کر روزی روٹی کمانے کی ہے, نہ کہ آپ کی جو نیت ہے وہ یہاں سے مائگریٹ کرنے کی ہے. اگر آپ یہاں سے مائگریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ یہاں سے روزی روٹی کمانے کے لیے فار دا جاب, تجارت کی غرض سے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ اس زمرے میں کسی بھی ملک میں جائیں گے تو اس کی نیت کچھ اور ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کہاوت ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو اس کو جانا چاہیے.
تو یہ روزی روٹی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں ایکسیس حاصل کرنا چاہیں تو کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ملے، کیونکہ ہم جب یہاں سے دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو بہت ساری پیچھے ہمارے رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے بیمار ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت نہیں کر پاتے، بہت سارے لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کے جنازے اٹینڈ نہیں آخری رسومات اپنے والدین کے کچھ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جانے کے لیے ضد نہ کریں کہ جی ہمیں باہر جانا ہے، اللہ پاک ایسا کوئی راستہ بنا، آپ کہیں یا رب العالمین میں اس شہر میں اس ملک میں جانا چاہتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو فرما دے، اور اگر حق میں میرے بہتر نہیں ہے تو میرے دل دماغ سے اس کو نکال دے۔ اچھا اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ کون سا ہو۔ دیکھیں وظیفہ ہے کیا؟ کوئی بھی چیز کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا نام ہے، کہ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے منوائیں کہ پروردگار خوشی سے آپ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیکیجز دیے ہوتے ہیں کہ جس میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر۔ اس میں آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، آپ رات کو تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ بہترین ٹائم جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے وہ ہے افطار اور سحر کے وقت۔ آپ افطار سے آدھے گھنٹے پہلے 15 منٹ پہلے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم آنکھیں بند کر کے درود پاک کی کثرت کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم کی کثرت کریں، اور جب آپ تہجد میں اٹھیں تو تہجد پڑھیں، سحری کریں، اور اس کے بعد اذان فجر سے 15-20 منٹ پہلے بھی یہی کام کریں کہ آپ جا نماز بچھائیں، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم پڑھیں۔ اور دیکھیں اس ماہ مبارک کی جو سب سے بڑی برکت ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نزول ہوا، اور قدرتی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں کراچی سے لے کے کینیڈا تک تمام بر اعظم میں جتنے مسلمان آباد ہیں سب کے گھروں میں اس ماہ مبارک میں بچہ بچہ قرآن پاک کھول لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک ایک معجزہ بھی ہے رسول اللہ کا، اور یہ اس کی کرامت ہے، اس کی فیوز و برکات میں سے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں پورے سال جو 11 مہینے تلاوت کلام پاک نہیں کرتے، اس ماہ مبارک میں وہ لوگ ضرور بضرور بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر شخص آپ کے گھر میں قرآن پاک ضرور ختم کرتا ہوگا۔ گھر سے ماشاءاللہ شہری کے وقت جو ہے وہ تلاوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یقیناً، کی آواز آ اور رہی ہوتی ہے، تراویح میں بھی قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر میں اب اذان کی آواز بھی آنے والی ہے، تو ہمیں بالکل ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جو ہے وہ اذان فجر ہوگی اور اس میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی تو دوسرے روزے کی بھی جو ہے ہم نے نیت کر لی ہے کرن آج، اور دوسری سحر بھی تمام ہوئی ہے، لیکن ٹرانسمیشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور آغا صاحب سے جو ہے وہ ہم سوالات کرتے رہیں گے. آغا صاحب، پھر جو سوال آیا تھا اس سحر میں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ خراب رہتا ہے، اس پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. تو ابھی تو رمضان المبارک کی ابتدا ہے. جی جی. اس میں تو بڑے ایکسپیرینسز ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم کوارنٹین ہیں اور حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت بازار نہیں کھلے گا، تو زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی اہتمام کریں گے. آج سحری اتنی لذیذ تھی کہ میں اس سوال پہ عمل نہیں کر پایا، اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا. نہیں، یہ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو اچھی غذا کھلاتا ہے. بے شک. آپ دیکھیں کوئی بھی شخص آپ کو شاید ہی کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ملے، جو میں نے تو نہیں دیکھا، الحمدللہ میرا واسطہ نہیں پڑا، آپ کو غریب سے غریب آدمی بھی اچھی سحری اور اچھی افطاری کرتا ہوا نظر آئے گا عام لوگوں کی بنسبت. لیکن منہاج صاحب اس وقت جو سچویشن ہے نا، وہ میں ناظرین سے بھی یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، ان کو کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ تمام چیزیں بند ہیں، لوگ اس طرح سے اس جوش و جذبے کے ساتھ سحر و افطار نہیں کروا سکتے لوگوں کو، جیسے پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کراچی کی سڑکوں پر گاڑی لے کے نکل جاتے تھے تو آپ کو اتنی افطار آپ کی گاڑی میں جمع ہو جاتی تھی، آپ منع کرتے تھے کہ آپ کو نہیں چاہیے، لیکن لیکن اس وقت سچویشن وہ نہیں ہے. نہ آپ جو دینے والا ہے وہ اپنے گھر سے نکل سکتا ہے اور نہ ضرورت مند اپنے گھر سے نکل سکتا ہے. تو پلیز چیزوں کو ضائع کرنے سے گریز کریں بہت زیادہ، اور یہ ضرور کوشش کریں جو ہم بار بار آج ٹرانسمیشن میں یہ بات کریں کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے، کس کا دسترخوان کتنا خوبصورت سجا ہوا ہوگا، کس کو ضرورت ہوگی. تو اللہ رب العزت آپ کی جو عبادتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی عبادتیں ہیں، اس سے زیادہ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العزت آپ کی ایسی اداؤں کو پسند فرماتا ہے. بے شک جو لوگ حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے. ابھی جب بیٹھے ہوئے تھے عمران بھائی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ ان کا حق ہے، آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر رہے کہ آپ کو ثواب مل جائے گا تو آپ کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تو حقدار تک اس کا حق پہنچائیں. پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے اوپر
اوپر عائد کر دیے گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا حق اور ان تک فہیم پہنچائیں۔ ہم تو وسیلہ ہیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، دینے والی ذات تو مالک کی ہی ہے۔ بالکل وہی ہے، آپ کے ذریعے آپ کے تمام پڑوسیوں تک دروازے پہنچانا چاہ بند رہے ہیں، ہیں۔ مگر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک آپ کے اندر یہ سانسوں کی جو کارڈز ہے وہ چل رہی بے ہے، شک۔ آخری ہچکی تک توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اور دوسرا جہاں پہ پڑوسیوں کے حقوق کی بات آئی تو وہاں پر صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی شک میں پڑ جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں وراثت میں بھی کہیں پڑوسیوں کو حقدار تو نہیں بنا لیں گے۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس میں پڑوسیوں کے متعلق جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ صحابہ اکرام مشکوک رہتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی وحی نازل ہو جائے جس کے اندر وراثت میں بھی وہ پڑوسیوں کا حقوق جو ہے وہ شامل ہو۔ تو اگر ہمارے گھر کے اندر پیٹ بھر کے کھانا کھایا جا رہا ہے اور اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہمارے یہ روزے رمضان عبادتیں شاید اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پر قبولیت نہ اختیار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام پڑوسیوں کا اور سفید پوشوں کا خاص الخاص خیال رکھیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ڈونیشن بانٹنا ان علاقوں میں نہیں چاہیے، لیکن ہماری زیادہ تر لوگ انہی علاقوں کو پریفر کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس کو دیکھیں راشن اٹھاتے ہیں، انہی علاقوں میں جاتے ہیں، جائیں وہاں پر ضرور جائیں، مگر وہ ان علاقوں میں ضرور جائیں جہاں پر ان لوگوں کے پاس ضرور جائیں جو سفید پوش ہیں، جو آپ سے سوال نہیں کر سکتے، جو آپ سے مانگ نہیں سکتے، جن گھروں کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، ایک کمرے کے اندر 8-8 10-10 لوگ اسی کراچی میں، اسی پاکستان میں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بینکوں کی لائن میں لگ کے آپ کے 12,000 روپے نہیں وصول کر سکتے کیونکہ ان کی عزت جو ہے وہ عزت نفس مجروح جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دی، اجازت ہی سیلف نہیں ریسپیکٹ ہے۔ جوان بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے تو جی ہاں۔ کس مطلب جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ وہ جائیں اور لائن میں کھڑے ہو تو کر سفید پوشوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے۔ اچھا اس وقت ہمارے پاس ایک سچویشن آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد بھی آیا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک فیشن بن گیا ہے، ہم نے کل بھی اس بات کو ڈسکس کیا اور آج بھی مفتیان کرام سے ہم بات کریں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تذکرہ کیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا فیشن سا بن گیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے، اور بڑے فخریہ انداز میں ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم اتنا بزی رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے برابر میں کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا۔ تو یہ دنیاوی فیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، جب آپ مدینہ ثانیہ اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا نہ اسٹینڈرڈ ہے اور نہ یہ ہمارا فیشن ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں، اپنے محسنوں کے بارے میں، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہی معلوم سیٹ ہو گیا ہے، ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیریٹی کرنی ہے تو بغیر سیلفی کے وہ قبول نہیں ہوتی، ایسا لوگوں کا ماننا ہے، شاید بغیر ویڈیو کے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی تشہیر کیجئے، انسٹا پہ لگائیے، فیس بک پہ لگائیے کہ بھائی آج میں فلاں جگہ آج گیا، ہم نے اتنے راشن بانٹے۔ یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا، اسی ٹرینڈ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے بھائی، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اچھا اسے وہ ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم ٹو میں نہیں لگتے اس کو عام دوسرے کی لائف میں۔ لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر میرے پہ سب سے پہلے کوئی ایسا برا وقت جس میں میرے کسی بہت عزیز کی اگر اس دنیا سے جان چلی گئی تو سب سے پہلے اگر کوئی کام آیا تو وہ میرا اپنا پڑوسی تھا جو وہ کام آیا۔ آپ کو اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں برا وقت آتا ہے تو یہ جو حدیث مبارکہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا نا کہ وراثت پہ بھی ان کو گمان تھا کہ کہیں حصہ ہوگا، تو وہ مجھے حدیث اس جگہ پر کامل ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے نا، سب سے پہلے جس کا دروازہ آپ کھٹکھٹاتے ہیں وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، آپ کا سگا بھائی، آپ کے رشتہ دار تو شاید 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد مسافت طے کر کے پہنچتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پڑوسی ہوتا ہے نا آپ کا، آپ سب سے پہلے اس کا دروازہ نوک کرتے ہیں یا وہ آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ لیکن یہ برے وقت پہ آپ اس کا دروازہ نوک کریں اور اس کے گھر کے دسترخوان پر اگر کھانا نہ ہو اور ہم کہیں اچھے وقت پہ نہ کریں تو پھر کیا یہ فائدہ؟ تو بالکل صحیح۔ آغا صاحب اب ذرا کچھ وظائف کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے سوالات ہیں ان تک بھی جو ہے وہ ان کا وظیفہ پہنچ جائے۔ جنید صاحب جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، والدہ محترمہ کا نام ہے فرزانہ، اور سوال ان کا یہ ہے کہ جی 2 بار مسلسل کوشش کی، BCom نہیں ہو سکا، مطلب فیل ہو رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی؟ دیکھیں اس کا وظیفہ تو ضرور دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ بھی انہیں پڑھنا پڑے گا، تو جنید بھائی وہ بھی پڑھنا پڑے گا جو وظیفہ بتائیں گے ابھی آغا صاحب۔ ہاں تو ایک تو وہ وظیفہ تو پڑھنا پڑے گا، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس طرح سے اپنے نصاب کو طے کر رہے ہیں، کیا آپ 12 مہینے اپنی کلاسز کو لیتے ہیں، اپنے گھر پہ آ کے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کرتے ہیں، آپ اپنے کام کو مکمل طریقے سے پورا کریں اور اس کے بعد کسی وظیفے کی طرف جائیں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے ہمارا
دماغ جاتا ہے کہ ہماری نند نے جو ہے نا کل وہ گھر پر آئی تھی تو اس نے گھور کے دیکھا تھا, کپڑوں کی تعریف کی تھی تو اس نے ماشاءاللہ تو نہیں کہا تھا, تو شاید کچھ ڈال تو نہیں گئی, کچھ ڈال تو نہیں گئی گھر کے اندر. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, وظیفے کی طرف مت جائیں. سب سے پہلے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا ایک اور بات آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اب جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے نا تو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں گے درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ پڑھیں گے سورہ مزمل, پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو پڑھیں گے وہ آپ کے حافظے میں انشاءاللہ تعالیٰ فٹ ہوگا, یاد ہوگا, اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ اگلی بار فون کر کے خوشخبری سنائیں گے کہ میرا جو یہ بیکام تھا جو ٹائم جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اچھا کچھ جگہوں پہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کرن کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر والوں کے پریشر میں, یہ جیسے انہوں نے بی کام کی بات کی ہے, ہو سکتا ہے کامرس کی طرف ان کا رجحان نہ ہو, سائنس میں دلچسپی ہو یا آرٹس میں ہو, اس وجہ سے یہ کلیئر نہیں کر پا رہے ہوں, تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر بھی جو ہے وہ جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ آیا کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا گھر والوں کے پریشر پہ. اچھا ایک اور بھی پرابلم یہ ہوتا ہے, آپ صرف گھر والوں کے پریشر میں نہیں ہوتے, آپ سوسائٹی کے بھی پریشر میں ہوتے ہیں. آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ لے کے آپ نے 9 اور میٹرک اور او لیولز وغیرہ وغیرہ جن کے ساتھ کیا, اب اگر انہوں نے جو فیلڈ چوز کر لی تو آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے نہیں ہے, آپ بھی چل دیتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس طرح کے ہمارے پاس کالز اور میسیجز ہوتے ہیں. روحانی علاج کا جو اصول ہے نا اس میں سب سے پہلے تو نماز کی پابندی ہے. یہ نہیں ہے تو آپ پوری رات بیٹھیں, پورا 24 گھنٹے بیٹھیں تسبیح لے کے, معذرت کے ساتھ قرآن پاک لے کے, آپ کو وہ فضیلت نہیں ملے گی جو نماز کے ساتھ ملے گی. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے نماز ہے تو نمازوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نماز اور قرآن آپ کی زندگی کے اندر شامل ہیں تو آپ جہاں پیر رکھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ خیر ملے گی. منال صاحب میری والدہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں نماز کے لیے جس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, اور پھر میں کوشش کرتی ہوں جہاں تک لوگوں کو بتا سکوں یہ بات بتاؤں. کبھی ایسا ہوا کہ نماز وغیرہ قضا ہو گئی تو والدہ صاحبہ میری فرماتی ہیں کہ, اور میں نے اگر ان سے اظہار کر دیا کہ امی یہ نماز نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی, نماز رہ گئی, تو وہ فوراً اس پہ فرماتی ہیں کہ یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہ اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ عصر کی یا مغرب کی جو نماز رہ گئی تھی وہ آپ پڑھ لیتی, تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں اللہ کے آگے جھک جاتی. تو یہ اگر بحیثیت مسلمان آپ سوچیں تو یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی کہ آپ نماز پڑھیں. کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے, تو فرمایا گیا کہ اگر تم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کا انتظار تمہارے دل میں ہے, اور عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کا تم اذان کا انتظار کر رہے ہو, تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وہ نماز کو قبول فرما لیا, اور تمہارے دل کے اندر ایک کسک پیدا ہو گئی, ایک انتظار پیدا ہو گیا کہ یا اللہ عصر کا وقت کب ہوگا جب جا کے میں دوبارہ نماز ادا کروں. اچھا جو کرن ابھی آپ نے بات کی ہے, اگر اس کو آج کے اس سینیریو میں دیکھیں جو کہ کرونا وائرس کا آیا ہوا ہے, جس میں حرمین شریفین پر بھی جو ہے وہ بڑا ہی لمیٹڈ لوگوں کو کر دیا گیا ہے, وہاں پر بھی حاضری بند کر دی گئی ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سجدے کی توفیق جو ہے وہ لے لی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو گیا ہے, تو کیا اس طرف جو یہ رجحان جانا ہے؟ سجدے کی توفیق تو اللہ پاک نے نہیں لی, اور وبا کا ذکر تو حدیثوں کے اندر آتا ہے. یہ میں ان کے لیے سوال کر رہا ہوں جو لوگ اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جب وبا سے تو دیکھ کر حدیث کا مفہوم ہے کہ اس طرح سے بھاگو, اس طرح سے اسے دور رہو جیسے شیر کو دیکھ کر آپ دوڑتے ہیں, اس کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہیں, اس سے آپ دور رہتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ جہاں پر وبا ہو یا تو وہاں سے نکلو نہیں, یا پھر وہاں ہو تو وہاں جاؤ نہیں. لیکن سجدے کی توفیق تو الحمدللہ ہے. اپنے گھروں کے اندر آپ عبادتیں کر سکتے ہیں, نفلی عبادتیں زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں مسجد میں تو آپ صرف فرض ادا کرنے جاتے تھے نا, باقی نفلی عبادت تو آپ نے ہمیشہ گھر پہ آ کے کرنی ہے نا. آپ کے جتنے بھی یہ جو صحابہ کرام ہیں, آپ کے جتنے بھی یہ اہل بیت ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ کے اسلام کا جو مین جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ اپنی فرض عبادات کرنے کے لیے آپ مساجد میں جائیں گے, باقی تمام نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں گے. اگر وبا پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیل گئی ہے تو سجدے کی توفیق الحمدللہ ڈبل ہو گئی ہے, اور گھروں میں ہو گئی ہے, اور گھروں کو مسجدوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. گھروں کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے کمرے کو مسجد جائے نماز بنا کر, اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی دی ہے تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, تراویح پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات
किसी भी मकसद के लिए पढ़ ली जाए ना, किसी भी मकसद के लिए, हर बीमारी के लिए, जायज़ मकसद हर परेशानी के लिए, हर जायज़ मकसद के लिए 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ी जाए, 2 रकत नमाज सलातुत तौबा, ये तो लाजमी पढ़नी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन जो भी गलती कोताही मुझसे, मेरे वालिदैन से, मेरे बहन भाइयों से सरजद हुई, 2 रकत सलातुत तौबा लाजमी पढ़ें। और सबसे ज़्यादा जो अहम है इसके अंदर वो है सलातुल शुक्र, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि जो हमारा शुक्र अदा करता है ना, हम उसको और ज़्यादा नवाजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी इसलिए आपका अदा करूंगी क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह, आप साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अपनी दुआओं में कश्मीर के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो सिचुएशन हम यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से गुजार रहे हैं वो तमाम लोग पता नहीं कितने सालों से गुजारे, तकरीबन 70 साल हो गए इसी तरह की ज़िंदगियाँ गुजारते हुए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वक्त अपनी दुआओं में उनको याद कोरोना की वजह से लोग पूरी दुनिया परेशान हुई हुई है। इसमें अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर ये मुसीबतें लोगों ने पूरी दुनिया ने मिलकर ढा रखी थी, इस वक्त सबसे ज़्यादा महफूज इस कोरोना वायरस से वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क़ससुल अंबिया का सेगमेंट होगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। रमजान में बोल अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल हमने इस सेगमेंट में किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का जो एक किस्सा है उसका आगाज़ किया था, लेकिन किस्सा इतना तवील है कि एक दिन में तमाम ना हो पाया और आपके गोश गुजार कराना एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है वो रह गया था। कोशिश करेंगे कि आज इस किस्से को मुकम्मल कर लें। तो नाजरीन, हम थे उन दिनों की गुफ्तगू तक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को ज़मीन पर उतारा गया। जी हाँ, ज़मीन पर तो उतार दिया गया, लेकिन ज़मीन पर उतारे जाने से पहले दोनों जन्नत में रहते थे। मज़े से जहाँ दिल करता घूमते फिरते, जो चीज़ पसंद आती खा लेते, फल वहाँ पर मौजूद, मेवे वहाँ पर मौजूद, हर किस्म के शरबत वहाँ पर मौजूद हैं, हर चीज़ जो है, हर चीज़ का आराम सुकून वहाँ पर मौजूद था। बस अल्लाह ताला की तरफ से एक पाबंदी आयत की गई थी, और वो पाबंदी थी कि उस शजर के करीब न जाना और ना ही उसका फल खाना। लेकिन शैतान मरदूद के वरगलाने में आने की वजह से ये पाबंदी बरकरार नहीं रह पाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने उस पेड़ का, उस दरख्त का, उस शजर का फल खा लिया। खैर, इसी वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी उन दोनों से हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। साथ ही ये फरमाया, जो मेरी तरफ से हिदायत आने पर उसकी पैरवी करेगा वो सादतमंद होगा और उसकी मुखालिफत करने वाला बदबख्त महरूम होगा। ज़मीन पर आने के बाद जिब्रील अमीन जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गंदम की काश्त करना सिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गंदम की काश्त करना ही नहीं सिखाते ना सिर्फ, बल्कि उस गंदम को काटना, उसको पीसना भी सिखाते हैं और पीसने के साथ साथ आटा गूंदना, यहाँ तक कि रोटी बनाना भी जिब्रील अमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। खैर, यहाँ से किस्सा जो है वो थोड़ा आगे एक और नए मरहले में दाखिल होने के लिए जा रहा है, क्योंकि अब ज़िक्र होने वाला है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का, जो कि बड़ा ही मशहूर है। हाबील और काबिल का एक वाक़या है, वो भी बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले रोटी तैयार हो गई तो अब ज़मीन पे भेज दिया गया है। लिबास के लिए इंतखाब किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भेड़ की खाल का। जी हाँ, उसका ऊन जो है वो काता और उससे अपने लिए एक जुब्बा बनाया और बीबी हव्वा के लिए एक कमीज़ और एक ओढ़नी तैयार की। जी नाज़रीन, तो अब ज़मीन पर तशरीफ़ ले आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के जब वो यहाँ ज़मीन पर उतार दिए गए तो हाबील और काबिल नामी भी औलाद उनके यहाँ पैदा हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ उलमाए कराम का एक इख्तिलाफ है। कुछ का मानना ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में ही एक बेटे और एक बेटी की पैदाइश हो गई थी। कुछ का मानना ये है कि ज़मीन पर उतारे जाने के बाद उनकी औलाद पैदा हुई। जी नाज़रीन, तो यहाँ जिक्र आ गया है काबिल का। जी हाँ, काबिल का जिक्र करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि इस किस्से की बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आगे का जो किस्सा आ रहा है वो इसी से जुड़ा है। तो इसे ज़रा गौर से सुनिएगा, समझिएगा भी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के यहाँ जो औलाद होती थी वो एक बेटा और एक बेटी, इस जोड़े की शक्ल में औलाद पैदा होती थी।
اور ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا. ایک وقت کے پیدا ہوئے جوڑے میں سے لڑکے کی شادی دوسرے وقت کی پیدا ہوئے جوڑے کی لڑکی سے کروا دی جاتی تھی اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا. اسی طرح سے کیونکہ ایک ہی جوڑے کی آپس میں شادی اس وقت جائز نہیں تھی اور قابیل الگ جوڑے میں پیدا ہوئے, حابیل جو ہے وہ الگ جوڑے میں پیدا ہوئے. یہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے جب پیدا ہوئے تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خاصی خوبصورت تھی, ایسا روایتوں میں آتا ہے. اس وجہ سے قابیل نے یہ ضد کی کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہونی چاہیے جو کہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. یہ اس وقت کے حساب سے, اس وقت کی رسومات کے حساب سے جائز نہیں تھا. اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا. لیکن دونوں بیٹوں میں ضد بن گئی کہ کون اس لڑکی سے شادی کرے گا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل دونوں کو قربانی پیش کرنے کا کہہ کر مکہ شریف چلے گئے. تو گویا پسند کی لڑکی سے شادی کرنے میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں سے کون کامیاب ہوگا, یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں نے قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا. اور قربانی پیش کرنے کے لیے جب وہ پہنچے تو حابیل کے پاس, کیونکہ حابیل جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا, تو حابیل کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں اور ان بے تحاشا بکریوں میں سے حابیل نے ایک موٹی تگڑی بکری کا انتخاب کیا قربانی پیش کرنے کے لیے, جبکہ قابیل کھیت کھلیان سنبھالتا تھا, یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا, اس وقت کا کسان آپ کہہ سکتے ہیں. تو قابیل نے ایک بڑا ہی چالاک تھا اور اپنی ہی بہن سے شادی کی جو ہے وہ پیشکش کر چکا تھا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس نیچر کا ہوگا. اب اس قابیل نے ایک وہاں پر ٹرک یوز کی کہ یہاں تو اچھی موٹی تازی بکری آ گئی ہے. اس نے بالکل گلی سڑی سوکھی ہوئی گھاس کا انتخاب کیا اور وہ قربانی کے لیے پیش کر دی. بہرحال دونوں کی قربانیاں جو ہیں وہ پیش ہو گئیں, رکھی ہوئی ہیں, اور آسمان سے آگ اترتی ہے اور حابیل کی بکری کو کھا جاتی ہے, جبکہ قابیل کی گھاس کو چھوڑ دیتی ہے جو کہ گلی سڑی بوسیدہ ہے. بہرحال جب یہ قصہ تمام ہوتا ہے اور یہ قربانی مکمل ہوتی ہے جی, تو اب معاملہ یہ ہے کہ حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے اور قابیل اس وقت غصے میں بہت ہی بے چین ہے. قابیل حابیل سے کہتا ہے کہ مجھے شدید غصہ آیا ہوا ہے اور میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے میری بہن سے شادی کرنے کا ارادہ ترک نہ کیا تو. جس پر حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور میری قربانی قبول ہو گئی. بہرحال دونوں میں خوب بحث ہوتی رہی, دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پائے. پھر یکایک قابیل کو اچانک سے غصہ آیا اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا. جی ہاں ناظرین, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانیت کا پہلا قتل ہوا. نہ صرف پہلا قتل بلکہ پہلی موت بھی اسی مقام پر واقع ہوتی ہے. اس وجہ سے اس قتل کو بہت زیادہ مرتبہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے اور کئی کہانیوں کا حصہ بھی بنتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا. یہ انسانیت کا پہلا قتل قرار دیا گیا. تو ناظرین, قابیل کے ہاتھوں حابیل کیسے قتل ہوا, اس میں کئی مختلف روایت ملتی ہیں, لیکن جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ قابیل نے کسی تیز دھار لوہے سے حابیل کا قتل کیا. خیر, اب وہ قتل کر چکا تھا تو سزا بھی ملنی تھی, لیکن سزا سے بچنے کے لیے قابیل وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال یہ حابیل اور قابیل کا قصہ بھی اسی کہانی کا حصہ ہے. اب واپس لوٹتے ہیں ہماری اس کہانی پر جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے شروع ہوئی تھی. جی ناظرین, تو اب حابیل اور قابیل کا قصہ تمام ہوا. اب لوٹتے ہیں واپس اس کہانی کی طرف جس کی ہم نے کل شروعات کی تھی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے واقعات. جی ہاں, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کی آبادی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہی چلا ہے. تو ان کی اولادوں میں ایک ہیں ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام. جی ہاں, جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت کی اور ساتھ ساتھ رات اور دن کے جو عبادات ہیں, جو دعائیں ہیں, ان کی تعلیم بھی فرمائی. جی ناظرین, تو اب وقت آ گیا ہے انسان اول جد اول حضرت آدم علیہ السلام, دنیا کے پہلے انسان کا اس دنیا سے رخصت لے جانے کا وقت. جی ہاں, فرشتوں نے آپ کے سامنے حاضری دی اور آپ کی روح قبض کی. یہ ناظرین, روایتوں کے مطابق فرشتوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کفن پہنایا, خوشبو لگائی, ان کے لیے قبر کھودی
नमाज जनाजा पढ़ाई, उन्हें कब्र में उतारा और मिट्टी डाली, और साथ साथ ये भी बता दिया कि ए आदम के बेटो, मैयत को दफनाने का तुम्हारे लिए यही तरीका है। तो नाजरीन, मशहूर है कि जिस पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतारे गए थे, उसी पहाड़ पर आपकी कब्र मौजूद है। बास के नज़दीक कब्र का मुकाम मक्के में जबल अबी कैस, उसके करीब किसी जगह पर दफन है, और बास के नज़दीक ये रिवायत भी है कि तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के जुज़्द खाकी निकाल लाए थे अपने साथ और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया था। ये मुख्तलिफ रिवायतें हमें मिलती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूँ, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को जब वसीयत की तो उन्हें यह भी बता दिया था कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, जिसका जिक्र हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह करेंगे जब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन कराम, किस्सा आदम अलैहिस्सलाम यहाँ मुकम्मल हुआ, लेकिन किस्सा तो मुकम्मल हो गया है, पर इस कहानी से हमने हासिल क्या किया वो अब आपको बताना चाहेंगे। इस कहानी से इस दुनिया के जो अनगिनत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं नाज़रीन, उस पर भी थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं। इन्हें वरगला कर जन्नत से जिस शैतान मरदूद ने निकलवाया था, वो शैतान मरदूद आज भी उस आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को वरगलाने में लगा हुआ है। हम तो बस ये जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा और बेटी अगर अपने किसी भी गुनाह पर नादिम होकर माफ़ी तलब कर लें, थोड़ी बहुत सज़ा भुगत कर उसी जन्नत में दोबारा ज़रूर दाखिल होंगे जिससे उनके माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को निकाला गया था। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर भेजे ही इसीलिए गए थे कि अपनी औलाद को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखा सकें। नाज़रीन कराम, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि हमें इस किस्से से जो सबक हासिल करना चाहिए वो यही है कि शैतान वरगलाएगा, उसका काम है, हमें उससे बचना है। और ये जो महीना चल रहा है ये अल्लाह का महीना है, इसमें इबादत और ज़िक्र खुदाबंदी अगर जारी व सारी रहेगा तो इंशाअल्लाह हम इस पर, इस शैतान की इस अमल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। आज की रमज़ान में बोल ट्रांसमिशन, सहर ट्रांसमिशन यहीं पर तमाम होती है। अब इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी आज इफ्तार की ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। रमजान में बोल